بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ برادرانو خواہران، ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے اور الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، آج اس کا ہم آخری درس پڑھ رہے ہیں۔ تو کتاب الحدود میں اسلامی سزائیں تھیں، پھر 7ویں فصل میں عقوبات متفرقہ کی انہوں نے بات کی۔ تو عقوبات متفرقہ میں آخری بحث ہماری دفاع کے بارے میں تھی۔ دفاع ملکی نہیں ہے، فی الحال تو انفرادی دفاع ہے، یعنی اگر آپ کی جان پر کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کے مال پر کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کے ناموس پر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ کو دفاع کا حق ہے۔ البتہ دفاع میں ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا، یعنی پہلے چیخیں گے، پکاریں گے، اگر وہ بھاگ جاتے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اسے ماریں گے، مارنے سے بھی نہیں بھاگتا تو پھر ہم اسے گولی مار دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ نہ ہو۔ آج پھر اسی دفاع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ایک دو مسئلے، کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو جناب لوگوں کی عورتوں کو دیکھتا ہے، یا وہ اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے عورت سے بے شرمگاہ کسی کی لیٹرن کو جھانکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس قسم کے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے پہلے تو روکنا چاہیے کہ بھائی ایسا کام نہیں کرو۔ اگر ہوگا تو کیوں بھائی، میں تو اپنی چھت پر ہوں، تو پھر آپ ایک تیر بنوا لیں، جیسے واش روم جائے وہ دیکھے فوراً مار دے اس کو۔ کہاں مارے؟ آنکھ میں ماریں، ٹانگ میں ماریں، پاؤں میں ماریں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اسے پتھر بھی مارنا چاہے تو مار سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے پتھر اسے مارا، وہ آنکھ سے معذور ہو گیا، اب کیا آنکھ کا آپ پر کوئی جرمانہ ہوگا؟ کہتے نہیں، اس کی وہ آنکھ گئی تو یہ اس کی آنکھ جو ہے کیا ہے، رائے گان جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حمام میں جاتے لوگوں کو ننگا دیکھتا ہے، ان کی تصویریں بناتا ہے، تو بھی جو ہے کیا ہے جناب اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ خوب، کہتے ہیں کہ اگر عورت کسی کی ذاتی ملکیت میں چلی گئی پھر دیکھ سکتا ہے؟ کہتے کوئی نہیں، اپنی ملکیت میں ہو جس کو دیکھ رہا ہے، یا وہ دوسرے کی ملکیت میں ہو، یا ایسی جگہ پر ہو جہاں پر تمام انسانوں کا حق ہے، تو اس کو دیکھنے کا حق نہیں، دیکھے گا تو اس کا دفاع کیا جائے گا۔ اچھا، پھر چلتے ہیں جانور کی طرف۔ کبھی کبھی جانور بھی انسانوں کے ساتھ لڑتے ہیں، گائے، بیل، جناب اس طریقے سے، تو دمبا، کہتے ہیں جانور کا بھی آپ دفاع کریں گے۔ اگر ڈنڈے کے ساتھ جانور مر گیا تو فلا ضمانہ، کوئی ضمانت نہیں آپ کی، کیونکہ آپ تو اپنی جان کو بچا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ بھائی خود کو نجات دلانی ہے حملے آور سے۔ حملے آور انسان ہو، حیوان ہو، پھر حلال حیوان ہو، غیر حلال حیوان ہو، ڈنڈے سے، چابک سے، کلہاڑی سے، بندوق سے، لیکن الاسہل فالاسہل کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر سامنے والے کے بیل نے آپ پر حملہ کیا ہے، آپ اسے اگر ایک ڈنڈا بھی ماریں گے تو بیل بھاگ جائے گا، تو پھر اس کو کلہاڑی نہیں مار سکتے ہیں۔ تو ابھی عبارت کی طرف چلیں گے، الحمدللہ یہ آخری درس ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اگلے درس میں انشاءاللہ کتاب القصاص ہم پڑھیں گے۔ عورت قوم، اگر کوئی شخص، یہاں پر اطلاع بمعنی دیکھنا، ویسے تو مطلع ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دیکھتا ہے قوم کی شرمگاہ کو، اب شرمگاہ سے مراد وہی شرمگاہ ہے جو کمر سے نیچے، کہتے ہیں وَلَوْ إِلَى وَجْهِ امرأة، یہاں پر عورت خود عورت کے چہرے کو بھی شامل ہے، لَيْسَتْ بِمُحَرَّمٍ لِلْمُطَّلِعِ، جبکہ وہ عورت محرم نہیں ہے اسے دیکھنے والے کے لیے۔ فَلَّهُمْ زَجْرُهُ، لہم کی ضمیر جمع ہے، یہ قوم کی طرف جائے گی، یعنی قوم کو حق ہے کہ اسے روکیں کہ اپنی نظریں نیچے رکھو۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، تمہیں کیا؟ جیسے کہ عام طور پر برحال ہمارے ملک میں تو اس قسم کے الٹے سیدھے جواب دیے جاتے ہیں۔ وَأَصَرَّ عَلَى النَّظَرِ، اور وہ اصرار کرتے ہیں دیکھنے پر، جاز لہم، تو جائز ہے اس قوم کے لیے، رمیہ، اس کی طرف پھینکیں، بے ما، کوئی ایسی چیز
يندفع بہی، جس کی وجہ سے یہ شخص باز آ جائے. فَإِنْ فَعَلُوا، اگر قوم نے کوئی چیز اس کو پھینک کر ماری، فَرَمَوْهُ بِحِصَاةٍ، مثلا کسی کنکر کے ساتھ اس کو جو کیا ہے وہ نشانہ بنایا، وَنَحْوِ الْكَنْكَرِ، یا کنکر جیسی کوئی اور چیزیں، کوئی لکڑی وغیرہ سے ماری، کوئی گوبر مارا، فَجَنَا عَلَيْهِ، اور پھر اسے دیکھنے والے پر جنایت عارض ہو گئی، اس کی آنکھ نکل گئی، تو کان حدرن، تو یہ مطلع جو ہے کیا ہے یہ رائگان ہے، یعنی اگر مر گیا تو اس کی دیت واجب نہیں ہے، اگر اس کا کوئی عضو ختم ہو گیا اعضاء میں سے تو بھی اس کی ضمانت نہیں ہے. ولو بدروہ من غیر زجر، اچھا اگر قوم نے اس پر فوراً حملہ کیا، پہلے روکا نہیں، زمینو ہو، تو وہ اس شخص کے ضامن ہوں گے کہ بھائی پہلے آپ کو زبان کے ساتھ روکنا چاہیے تھا. اچھا، ورحم الذی یجوز نظرہ للمطلع علیہم یزجر لاغر، اور وہ رحم رشتہ دار کہ جس کے لیے دیکھنا جائز ہے کہ مطلع علیہم کو دیکھے، جن پر وہ دیکھتا ہے، جائز ہے نظر کرنا، لیکن بھائی شرمگاہ تو نہیں دیکھو، یزجر، اس کو صرف روکا جائے گا کہ بھائی اپنی جو ہے وہ بہن کی طرف نہیں دیکھا کرو، اپنی بہو کی طرف نہیں دیکھا کرو، لا غیر، اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں ہے ہو، یعنی اس سے زیادہ اس کو نہ پتھر ماریں گے نہ کچھ. من غیر خوب الا ان یکون المنظور امرأۃ، مگر یہ کہ جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے وہ عورت ہے، اور وہ مجردتن، وہ بیچاری بھی بغیر کپڑوں کے، فیجوز رمیو، وہ حمام میں گئی، اب سسر جی جو ہے وہ حمام میں اس کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر جائز ہے کہ وہ لڑکی جو کہ بہو ہے یا اس کے شوہر، وہ اس سسر جی کو جو کیا ہے کوئی چیز پھینک کر مارے، البتہ بعد زجر ہی، پہلے اسے روکنا ہوگا کہ جناب آپ ایسا نہیں کریں، آپ نہیں دیکھیں اپنی بہو کو. کل اجنبی، جیسے اجنبی کو روکا جاتا تھا، لمساوات ہی لہو، اس لیے کہ یہ محرم بھی مساوی ہے اجنبی کے، فی تحریم نظر العورت، یہ شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھ سکتا ہے. وَيَجِبُ التَّدَرُّجُ فِي الْمَرْمِيِّ بِهِ، اور واجب ہے کہ جس چیز کے ساتھ اس کو مارا جا رہا ہے، جو اس چیز اس کی طرف پھینک کی جا رہی ہے، اس میں تدریج ہو، من الاسهل الى الاقوى، پہلے ہلکی سی کنکر اٹھائیں، صرف یہ کہ اس کو جو ہے نا ماحول بگاڑ دیں کہ بھائی ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. اسہل سے آپ شروع کریں، پھر اقوا کی طرف جائیں، علاوہ جن اس طریقے سے اسے ماریں کہ ینزجر بہی، وہ اس مارنے کی وجہ سے رک جائے، پھر آئندہ نہ دیکھے. فَإِن لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِرَمْيِهِ، اگر یہ بات آتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اس کو ایسی چیز ماریں، بِمَا يَقْتُلُهُ، جو اسے قتل کر دے، وَحَدَرٌ، تو پھر اس کا خون جو ہے کیا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. بین المطلع، کوئی فرق نہیں ہے دیکھنے والے میں، من ملک المنظور وغیرہ ہی، منظور سے مراد کیا ہے کہ بھائی اپنی ملکت سے اس کو دیکھ رہا ہے یا ایسے نہیں، حتیٰ طریق، یہاں تک کہ راستے میں بھی اگر دیکھے گا تو بھی ہم اس کو جو ہے منظور، یعنی وہ منظور کی ملکت میں دیکھے، اپنی ملکت میں نہیں. جس کو دیکھ رہا ہے وہ اپنے گھر میں بیچارہ اپنے حمام میں ہے، وہ ملک ناظر، یا ناظر اپنی گھر سے دیکھے، کوئی فرق نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ الْمَنْظُورُ فِي الطَّرِيقِ، اگر دیکھا جانے والا مرد ہو یا عورت وہ راستے میں ہو، لَمْ يَكُنْ لَهُ رَمْيٌ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ پتھر مارے اس شخص کو جو اس کی طرف دیکھ رہا ہے. کیوں بھائی عورت ہے تو گھر میں رہے، کیوں گلیوں میں گھومتی پھرتی ہے، لِتَفْرِيطِهِ، اس لیے کہ منظور خود کوتاہی کر رہا ہے. ہاں لہو، اس منظور کو حق زجرہ، کہ وہ ناظر کو روکے کہ میری طرف نہ دیکھو، لتحریم نظر ہی، اس لیے کہ اس قسم کی نظر کرنا حرام ہے مطلقاً، چاہے راستے میں ہو چاہے اپنی ملکت میں ہو. وَيَجُوزُ دَفْعُ الدَّابَّةِ الصَّائِلَةِ، جائز ہے دفاع کرنا اس جانور کا جو حملہ آور ہوتا ہے، ان نفس ہی، میں اپنی جان کا بھی دفاع کر سکتا ہوں. فلو تلفت،
اگر میں نے جو ہے کیا اس جانور کو کچھ مارا اور جانور مر پڑا دفاع کی وجہ سے، حیث یتوقف علیہ، جبکہ اس کو روکنا متوقف تھا اسی دفاع پر، فلا ضمان، تو جس نے جانور کو مارا ہے وہ ضامن نہیں ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَنْدَفِعْ، اگر یہ دابہ نہیں رکتا مگر یہ کہ اس کو قتل کیا جائے، جاز قتلھا، تو اس جانور کو قتل کرنا جائز ہے ابتدا سے، ایسے نہیں آپ بیل مجھے مار، بھائی ایک ہی ٹکر میں آپ ختم ہو جائیں گے۔ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، اور اس جانور کے مارنے والے پر ضمانت نہیں ہوگی۔ چلیں ابھی چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ یہ جو اساتید طلاب کو اور شاگردوں کی پٹائی کرتے ہیں، اس میں کوئی شاگرد اگر چل بسے تو، وَلَوْ أَدَّبَ صَبِيًّا، اگر کوئی ادب سکھاتا ہے بچے کو، بل مطلق الولد صغیر، کہتے ہیں صبی تو لڑکا ہے نا، مطلق آپ ولد یعنی اولاد جو کہ چھوٹی ہو، ولیہ ادبہ کا فاعل ہے، بچے کو اس کا ولی ادب سکھا رہا تھا، یا بیوی کو زوجہ اس کے شوہر ادب سکھا رہا تھا، فماتا، بچہ مر پڑا، بیوی بھی مر پڑی، اب ضمن دیتہما، یہ تادیب سکھانے والا اس بچے اور عورت کے دیت کا ضامن ہے، فی مال ہی، اپنے مال میں، اپنے فیملی کو نہیں کہے گا تم مال دو، علی قول جزم بہ فی الدروس، یہ ایک قول کے مطابق ہے، اور اس قول کا مصنف صاحب نے کتاب دروس میں جزم بھی پیدا کیا ہے، یعنی یقین کے ساتھ کہا ہے۔ اشتراط تعدیب بسلامت، اس لیے کہ ادب سکھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن ایسا ادب سکھاؤ کہ سامنے والا مر تو نہیں جائے، اگر مر جائے گا تو پھر ادب سکھانے کا کیا فائدہ، وہ نہ رہے گی جناب کیا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ وَيُحْتَمَلْ عدم الزمان، اور احتمال کیوں ضمانت نہیں ہوگی، للإذن فی ہے، اس لیے کہ تعدیب میں اذن دی گئی ہے، جب شریعت نے کہا کہ تم ادب سکھانے کے لیے اس کو کچھ مار پٹائی کر سکتے ہو، فلا یتعقبہ زمان، تو اس اذن کے پیچھے پھر ضمانت نہیں آئے گی، حیث اللہ تفریط، جبکہ اس شخص نے جو ہے کیا کوئی کوتاہی وغیرہ نہیں کی ہے۔ کہ تعدیب الحاکم، جیسے حاکم اگر کسی کو ادب سکھاتا تھا وہ مر گیا، وقضا معلم الصبیہ، اور اسی طریقے سے اگر بچی کو کوئی ٹیچر تعدیب کرتے اور وہ بچی مر پڑی تو بھی اس کا وہ ضامن نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں صبیہ کیوں کہا گیا، مطلق لڑکا ہو یا لڑکی، کہتے ہیں یہ غالباً لفظ ایسے ہی استعمال ہوا ہے، ویسے لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے معلم اگر مارتا ہے تو اس میں یہی حاکم والا حکم ہے۔ وَلَوْ عَزَّ عَلَى يَدِهِ غَيْرُهُ، اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ کو کاٹ لیتا ہے، یعنی اپنے دانتوں سے کاٹتا ہے، فَانْتَزَعَهَا، اب وہ اپنے جو ہے کیا ہے جناب منہ کو اس کے ہاتھ سے ہٹا نہیں رہا، اس نے بھی زبردستی ہٹایا، فَنَدَرَتْ أَسْنَانُهُ، تو اس کے دانت سب کے سب جو ہے کیا ہے جناب وہ گر گئے، ایسا سقطت، ندرت بمعنی سقطت، اس کے دانت گر گئے، وحدر، تو اس کے دانت جائیں جہنم، ٹھیک ہے، اور آئے کہاں جائیں گے، لتعدی ہے، اس لیے کہ اس کاٹنے والے نے تجاوز کیا ہے، وَلَهُ، اور اس مغزوز جس کو کاٹا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جناب، اس کو حق ہے، کیا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، التخلص منہ، وہ اس کاٹنے والے سے خود کو نجات دلائے، کیسے جناب فرماتے ہیں کہ باللکم ظاہراً، یہ باللکم کہا گیا ہے، لکم کے ذریعے، یہ لکم کیا ہوتا ہے، لکم کہتے ہیں کہ تھپڑ اس کو مارے، والجر ہے اس کو زخمی کرے، اگر ایسے بھی نہیں آتا سمت سکین چھری اٹھا لے وہ مارے، اگر پھر بھی نہیں چھوڑتا والخنجر، تو اس کو خنجر مارے، ونحوہا، اس قسم کی اور چیزیں جو انسان کو جان چھڑانے کے لیے مدد کرتی ہیں، متدرجن، البتہ یکدم خنجر نہیں اٹھائے گا، پہلے تھپڑ کے ساتھ نہیں تو پھر ہلکا پھلکا زخمی کرو، اگر ایسا بھی نہیں تو پھر چھری چلاؤ، پھر خنجر چلاؤ، کو متدرجن فی الدفع الی الایسر، ایسر یعنی آسان، فإن انتقل الی الصعب، یہ شروع میں ہی سخت اور وہ بڑی سزا کی طرف چلا گیا، امکان مادونہ، جبکہ سخت سزا سے کم والی سزا بھی ممکن تھی، تو ضمن، یہ شخص ضامن ہوگا،
وَلَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالْقَتْلِ، کہتے ہیں اگر اس نے ایسا اپنے منہ کے ساتھ کاٹا ہے کہ وہ اپنا منہ اور دانت نکال ہی نہیں رہا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے پھر اس کو قتل کیا جائے گا. وَلَا ضَمَانَ، اور قاتل پر کسی قسم کی کوئی ضمانت نہیں آئے گی. الحمدللہ کتاب الحدود ختم ہو گئی. امید ہے کہ میں نے سمجھایا بھی ہوگا اور آپ لوگ سمجھے ہوں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ